معزز ناظرین، بہت سارے لوگ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں، خاص کر علماء اور طلباء، کیونکہ ہمارے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں وہ زیادہ تر علماء اور طلباء ہی ہے۔ اسی بنا پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کتابوں کے سلسلے میں کچھ جانکاری دے تو سب سے بہتر ہے، یعنی کون سی کتابوں کو مطالعے میں لانا بہتر ہے۔ آج میرے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، یہ تھوڑی سی کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ان کتابوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تعارف کرواؤں گا، کیونکہ قرآن و حدیث کو جاننے کے سلسلے میں، قرآن حدیث کو مطالعہ کرنے کے سلسلے میں سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ معارف القرآن ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا علماء کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ علماء قرآن کریم کو زیادہ سمجھے اور حدیث کو زیادہ سمجھے اور عوام تک جو ہے بات پہنچائے۔ تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ معارف القرآن کو اپنے مطالعے میں لائیے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، تو اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ البتہ جمالین ہے، تفسیر کی جو ہے وہ شرح ہے، یعنی جلالین شریف کی جو ہے شرح ہے مولانا جمال الدین صاحب بلند شہری کی، لیکن اس کو پہلے ہی مرحلے میں نہ پڑھیں، بلکہ اگر آپ پڑھیں، کیونکہ وہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں آپ جو ہے معارف القرآن کو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمارا مغز ہے، گویا کہ یہ ہمارے لیے جڑ ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے جڑ ہے، تو اس بنا پر ہم سب سے پہلے قرآن و حدیث کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنا پڑے گا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی کتابوں کے سلسلے میں مناسبت بھی جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے مرفوع، موضوع اور ضعیف جو ہے، ان مقطوع، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول حدیث کے اندر یہ بھی ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ بات ہے کبھی نکل جاتی ہے، تو اس لیے کتابوں کو مطالعے میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اصول حدیث کی کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ تو اصول حدیث کی کتابوں میں بہت ساری کتابیں جو ہے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور لوگ جو ہے پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ جو ہے اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب جو آپ کو بہتر لگے، آسان لگے، وہ آپ پڑھیں۔ میرے پاس کوئی اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے، البتہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں اصول حدیث کے سلسلے میں تعارف کرواؤں گا۔ تو حدیث کی کتابیں بہت ساری ہے، جیسے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہیں، مشکات کی شرح ہے، مرقات ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب ان کو جو ہے حدیثوں میں مطالعے میں لائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب فقہ حنفی کے سلسلے میں ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کے سلسلے میں احناف کی ایک کتاب ہے اور بہت آسان اور سہل کتاب ہے فقہ حنفی کے سلسلے میں، یعنی فقہ حنفی کو بہترین طریقے پر سمجھنے کے لیے فتاوی عالمگیریہ ہے۔ یہ بہت سہل بھی ہے، اور میں آپ کو یہ میرے پاس فتاوی عالمگیریہ ہے اور بہت سہل انداز میں ہے۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے استاد محترم مفتی فرقان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم صفت الامام ابو ہریرہ دیوبند کے اندر، انہوں نے ہی جو فتاوی عالمگیریہ کی جو جلدیں ہیں، 2-3 جلدیں تھی، تو انہی کو جو ہے وہ 10 جلدوں میں ابھی مکتبہ اشرفیہ سے یا شاید کہ کتب خانہ زکریہ سے شائع کیا ہے، تو بہت ہی بہترین ہے۔ اگر دیکھنا چاہو تو میں جو ہے ان کو دکھا سکتا ہوں اس کتاب کو، کہ اس پر جو ہے باقاعدہ یہ میں فتاوی عالمگیریہ کو دکھا رہا ہوں کہ اس پر کیا ہے، کہ اس پر آپ کو عبارت پر اعراب بھی مل جائے گا، اور حاشیہ بھی بہترین طریقے پر، پھر نمبر بھی ڈال کے رکھے ہیں، اور عنوان بھی موجود ہے۔ جس طریقے پر عنوان بھی موجود ہے، تو مسائل کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے بہتر، دیکھیے یہ عنوان موجود ہے، یہ تفسیر ہی کی بحث شروع ہے کتاب الایمان کے ذریعے سے، تو اسی لیے فتاوی عالمگیریہ کو مطالعے میں رکھنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ فتاوی عالمگیریہ بہت آسان بھی ہے۔ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ جو ہے مفتی فرقان صاحب سے ہی آپ خرید سکتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ ہم کو تو ہدیہ میں دیا ہے، تو آپ اگر چاہیں تو ان سے خرید سکتے ہیں، اور چاہے تو کتب خانہ زکریہ سے یا اشرفیہ سے آپ خرید سکتے ہیں یہ فتاوی عالمگیریہ۔ اب اردو میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں فتوے کی کتابوں کو، تو مجھے جو سمجھ آتا ہے، ہمارے اکابرین کی کتاب ہے، بہت ساری کتاب ہے، جیسے کہ کفایت المفتی ہے، امداد الفتویٰ ہے،
لیکن ابھی کے جو مسائل ہیں جیسے کہ نئے نئے مسائل موجود ہیں، کیونکہ امداد الفتویٰ کو بھی سمجھنے کے لیے ذرا سا عقل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو جو سب سے آسان اور سب سے سہل ہے ابھی کے دور میں کتاب النوازل ہے اور فتاوی قاسمیہ ہے۔ یہ دو کتاب ہیں جو ابھی بہت زیادہ آسان ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ فتاوی دارالعلوم بھی بہت آسان ہے اور سہل ہے۔ آپ ان کتابوں کو مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میرے پاس ایک کتاب الفتاوی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب الفتاوی ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی حیات میں، اللہ تعالیٰ جو ہے حیات رکھیں۔ تو حضرت کی بھی ایک کتاب ہے، اس میں 11 جلدیں ہیں، تو آپ جو ہے اگر اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت ہی اہم ہے۔ اس پر جو ہے شیئرز کے جو مسائل موجود ہے، اکاؤنٹ کی جو مسائل موجود ہے، بینک کی مسائل موجود ہے، تو یہ نئے نئے مسئلے ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو بھی آپ مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ اب ایک دوسری کتاب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حلال و حرام، یہ بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ حلال و حرام یہ کتاب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر حلال و حرام کے سلسلے میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اب کچھ عربی کے اور بھی کتاب موجود ہے، یہ میرے پاس الفتاوی السراجیہ موجود ہے۔ یہ اس سراجیہ کے اندر، یہ بھی میں آپ کے سلسلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب بھی بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں بھی بہت سہل طریقے پر جو ہے مصنف نے حل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بہترین طریقے سے عبارت پر جو ہے اعراب بھی لگائے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ عنوان بھی جو ہے تحریر فرمائے ہیں۔ تو یہ بھی سب سے بہترین کتاب ہے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے مل بھی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے کچھ فہرست بھی موجود ہے، تو آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس پر تلاش کر کے ہم مسائل کو آرام سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں، ہاں ایک اور جو ہے مسئلے کی طرف میں آپ کو رجوع کرنا چاہتا ہوں، فتاوی شامی۔ فتاوی شامی علماء میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور خاص کر مفتیان کرام جو ہے فتاوی شامی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی شامی موجود ہے، یہ فتاوی شامی میرے پاس موجود ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو بالکل فتاوی شامی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں، آپ لوگوں کے نظریے کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے نظریے کے مطابق فتاوی شامی سے بہتر شاید کہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو اس لیے فتاوی شامی کو جو ہے مطالعے میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ افتاء کے اندر پڑھتے ہیں ان کو فتاوی شامی کی جو ہے کچھ مباحث جو ہے پڑھاتے بھی ہیں، اور مطالعے کے لیے جو ہے متعین کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ہی لوگوں کو فتاوی شامی اور فتاوی علمگیریہ کو جو ہے مطالعے میں رکھنے کے لیے حضرت نے کہا تھا، اور فتاوی شامی اور فتاوی علمگیریہ کو ان کے 2 جلدوں کو جو ہے مطالعے میں لانے کے لیے کہا تھا ہمیں۔ تو الحمدللہ ہم نے مطالعہ بھی کیا، اور بہت مزیدار کتاب ہے، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے فقہ حنفی پر بات کیا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سامنے عقائد پر۔ عقائد کی جو ہماری کتاب ہے علماء دیوبند کی، المحند علی المفند، المحند علی المفند، یہ جو ہے یہ ایک میرے پاس کتاب ہے اہل سنت والجماعت، عقائد اہل سنت والجماعت، یعنی علماء دیوبند کے سارے عقائد اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے سلسلے میں میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کتاب کو تحریر کرنے کی وجہ کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ المحند علی المفند کا مطلب جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو المحند علی المفند کا مطلب ہوتا ہے جو ہے ہندی تلوار کی مار، باطل پر ہندی تلوار کی مار۔ اب اس کے سلسلے میں میں آپ سے چرچا کر چکا ہوں، آپ سے جو ہے بات چیت کر چکا ہوں کہ اس کتاب کو تحریر کرنے کی کیا وجہ ہے اور کیوں پیش آئی۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے آپ ضرور مجھے لکھیں کمنٹ کے ذریعے سے کہ بھائی کیا معاملہ ہوا کیا نہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ تو عقائد میں سب سے بہترین کتاب جو ہے المحند علی المفند ہے، تو آپ ضرور اس کتاب کو مطالعے میں لائیں۔ اچھا،
ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس کتاب کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے عربی میں تحریر کیا تھا، اور سارے علماء جو دیوبند کے جو اکابرین ہیں ان سارے کے دستخط موجود ہیں۔ البتہ وہ عربی میں موجود تھی۔ ابھی جو ہے مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی جو ہے حفظہ اللہ، انہوں نے جو ہے کچھ اردو میں انہی عربی کو جو ہے اردو میں کر کے اخیر میں جو ہے کیا ہے، جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ عقائد نمبر 4، عقیدہ نمبر 5، 15، عقیدہ نمبر 16، عقیدہ نمبر 17، تو اردو میں بھی جو ہے حضرت نے تحریر کیا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو اور خاص کر علماء کو اور طلباء کو عقیدہ بہت جو ہے جاننا بہت ضروری ہے، عقائد کے سلسلے معلومات بھی بہت ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے حضرت نے اردو میں بھی تحریر کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے آتا ہوں عقیدے کی ایک کتاب عقیدۃ الطحاوی، جو احناف کی ایک معتبر کتاب ہے عقیدے کی، اور سب سے بہتر کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی شارح۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، عقیدۃ الطحاوی، یہ سب سے نیچے میں عقیدۃ الطحاوی یہ کتاب ہے۔ تو آپ اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیں، بہت سہل ہے۔ میں اس کے سلسلے میں بتا دیتا ہوں، حضرت مفتی سعدان صاحب، مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ کے جو ہے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی سعدان صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت ابھی فی الحال 1 سال پہلے ہی گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نے مجھے اس کتاب کو پڑھائے تھے اور بہترین طریقے سے جو ہے سمجھائے بھی تھے، تو بہت ہی مزیدار کتاب ہے۔ آپ عقیدے کی اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عقیدے کی ایک کتاب جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں شرح عقائد، تو آپ اس کو بھی پڑھیں، تو اس میں ذرا سا مطلب سمجھنے کے لیے ذرا عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے اگر ان کو بھی پڑھنا چاہے اس کتاب کو تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کتابوں کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بھی بتانی ہیں کہ یہ کچھ کتابیں ہیں جو فرقہ پرستوں سے لڑنے کے لیے کتابیں ہیں، کیونکہ ہمارے نظریے کے مطابق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں یار فرقہ پرستوں سے ہم کیسے لڑیں؟ تو دیکھیں، جنگ جو ہے 2-4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے۔ تو سب سے جو ہے اہم جو زیادہ ہوتا ہے اسلام کی بلندی تلوار کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والذی نفسی بیدہ لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں بار بار شہید ہو جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں۔ تو سب سے پہلا نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر جو ہے کتاب کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک اسلام کو شائع کرنے کا اور اسلام کو بلند مرتبے پر لانے کے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ تو عقائد کی کتابوں کو بھی مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور فرقہ پرستوں سے لڑنے کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ قادیانیوں سے اگر آپ کو بحث و مباحثہ کرنا ہے تو پھر ان کے سلسلے میں کتاب جو آپ کو مطالعہ کرنا ہے، یہ رد قادیانیت کے ذرّی اصول، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کتاب ہے۔ یہ اس جگہ پر یہ کتاب ہے۔ قادیانیوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں قادیانی شکست، جب یہ پاکستان پر جو ہے قادیانیوں کو شکست ملی، تو اس وقت اس کتاب کو جو ہے تحریر کیا گیا تھا۔ اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں اب بہت ساری کتابیں ہیں۔ ختم نبوت کامل یہ بھی کتاب ہے، اگر آپ قادیانیوں کے سلسلے میں اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے قادیانی وسائس اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک فرقہ آتا ہے غیر مقلد۔ غیر مقلد کو سمجھنے کے لیے مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ہے، کیا ہے وہ؟ مطالعہ غیر مقلدیت تو یہ مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک مولانا الیاس گمن صاحب کی کتاب ہے، میرے ذہن سے ابھی نکل رہی ہے وہ کتاب۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کے سلسلے میں تذکرہ کروں گا۔ اور یہاں میرے پاس مطالعہ غیر مقلدیت موجود ہے، اور بیانات متکلم اسلام، اس پر بھی جو ہے غیر مقلد پر جو ہے چرچا کیا گیا ہے۔
اور بھی جو ہے غیر مقلدین کی جو ہے کتابیں ہیں بہت ساری. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مطالعہ غیر مقلدیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ مولانا امیر صاحب اکاڑوی رحمہ اللہ بہت ہی اہم شخصیت تھی اور حضرت جو ہے مناظر اسلام بھی تھے. اس بنا پر اس کتاب کو مطالعے میں ضرور رکھیں. بریلویوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ راہ سنت ہے، اور اس کے بعد اختلاف امت صراط مستقیم ہے، بریلویت کی خانہ تلاشی ہے، بریلویت کا ذہنی سفر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علماء دیوبند پر اعتراضات اور اس کے جوابات ہیں. یہ سارے بریلویت سے جو ہے لڑنے کے لیے بہت ساری کتابیں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ بریلویت کا شیش محل ہے مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب کی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو میرے پاس جو کتابیں ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں بس. اور ایک غیر مقلدین سے مقابلہ کے لیے یہ ادلہ کاملہ ہے شیخ الہند صاحب کی، حضرت شیخ الہند دیوبندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ادلہ کاملہ. یہ بھی بہترین کتاب ہے. 10 بحث پر جو ہے بات کی گئی ہے اور سب سے بہترین بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو میں آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا اور میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کن کن کتابوں کو مطالعے میں رکھنا اور بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو ہے ایک نظریہ بن جاتا ہے اور ایک ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، لیکن سمجھنے کے لیے جن کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے ہم ان کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں. جس بنا پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لوگ ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، اکابرین کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر، اور ڈائریکٹلی قرآن کو جو ہے اپنے مطالعے میں لانا چاہتے ہیں. کوئی بھی تفسیر نہیں، کوئی بھی حدیث نہیں، کچھ نہیں، اور ڈائریکٹلی جو ہے قرآن کو جو ہے ہاتھ میں پکڑ کر اور قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے. تو دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے جو نچلا سیڑھی ہے اس کو پہلے پکڑنا پڑتا ہے، تفسیر کو پکڑنا پڑتا ہے کہ بھائی تفسیر میں اس بات کے سلسلے میں کیا موجود ہے کیا نہیں ہے، یہ کس صحابی کا قول ہے، یہ کس تابعین کا قول ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وہاں پر بھی جو ہے اجماعی امت کے سلسلے میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ بھائی ان ساری چیزوں کو مان کر چلے. ایسا نہ ہو کہ ہم غیر مقلد بن کر صرف قرآن حدیث کو جو ہے مان کر چلتے ہیں، کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو ضعیف قرار دے کے، کچھ حدیثوں کو موضوع قرار دے کے بالکلیت ترک کر دیتے ہیں، جو اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ کتابوں کی روشنی میں کون سا جو ہے کام بہتر ہوتا ہے اور کیا چیزیں